देखिए रशिया के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना तो ज़रूर करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान वाज नेवर पनिश्ड। ठीक है जी, ये जो एक इम्प्रेशन हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में एग्जिस्ट करता है, ये है कि एक नैरेटिव जो फ्लोट कर रहा है कुछ अरसे से कि जी पाकिस्तान को पनिश किया गया। इवन रशियंस की तरफ से भी ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है। उनके एम्बेसडर ने मल्टीपल इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके ये कहा कि जी हमारे पाकिस्तान को पनिश किया गया रशिया के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई सदाकत है। चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को ज़रूर करना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक स्ट्रेटिजिकली सिग्निफिकेंट कंट्री है। 250 मिलियन पॉपुलेशन है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ कंट्री ऑफ कंसर्न फॉर एवरी अदर मेजर पावर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द यूएस, रशिया एंड चाइना। तो हर मेजर पावर ये चाहेगी कि इतने बड़े डेमोग्राफिकली बड़े और स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट और मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्री को अपने साथ जो है वो शामिल किया जाए, या एटलीस्ट उनके साथ एक गुड कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाए। यूएस ने भी उसकी अटेम्प्ट्स की, और एवर सिंस आवर क्रिएशन हम यूएस के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप में रहे। रशिया के साथ ऑलरेडी हमारी एक छोटे लेवल के ऊपर एक वर्किंग रिलेशनशिप थी, लेकिन वो हम कभी भी स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं लेके जा सके। एक नेगेटिव हिस्टोरिकल बैगेज भी हमारा अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के साथ रहा है ओवर द इयर्स। उसकी भी मल्टीपल वजूहात हैं जिनको एड्रेस करने के हवाले से पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अपनी फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इन ऑर्डर टू बैलेंस बिटवीन मल्टीपल मेजर पावर्स, और उनके इंटरेस्ट्स विद इन द रीजन के हवाले से पाकिस्तान को ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा विदाउट अ डाउट। लेकिन पनिश का जहाँ तक ताल्लुक है, रीटरेट के पनिश का इस तरह का कोई भी आंसर नहीं पाया जाता, ना ही इसमें कोई मुझे ज़्यादा सदाकत लगती है एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न। उसके अलावा आपको इस चीज़ को भी जहन में रखना होगा कि पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी जो सन 2022 के अंदर रिलीज़ की, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने क्लियरली ये स्टेट किया कि जी हम लोग कॉर्डियल रिलेशंस चाहते हैं हर मेजर पावर के साथ, और हम किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बिकॉज पाकिस्तान का ऑलरेडी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा रहने के बाद। सो पाकिस्तान हैज़ लर्नड इट्स लेसन, आई होप, और वो नहीं चाहता कि वो इस तरह की दोबारा से ग्रेट गेम या ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का जो है वो शिकार बने। इसीलिए पाकिस्तान की अब ये कंसर्टेड एफर्ट है कि वो हर मेजर ग्लोबल पावर के साथ ताल्लुकात उस्तवार करेगा, बशमूल रशिया, जिसके वेरियस जो एस्पेक्ट्स और वेरियस जो एवेन्यूज़ हैं वो अब आपको एनर्जी की शक्ल में, फूड कोऑपरेशन की शक्ल में, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन की शक्ल में आपको नज़र आएंगे, और ये फ्यूचर में भी आई होप ये कंटिन्यू होगा। देखिए ये बात पाकिस्तान इकोनॉमिकली जहाँ तक ये यूक्रेन को एम्यूनिशन प्रोवाइड करने का सवाल पैदा होता है, तो उसमें ये इशू स्टार्ट हुआ पिछले साल के मिड में, सितंबर या जुलाई के करीब, और उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान हैज़ एलिजिडली प्रोवाइडेड आर्टिलरी एम्यूनिशन टू यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहा था रशियन फोर्सेस के ख़िलाफ़, और जो यूरोपियन उसके एलाइज थे उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टॉक्स डिप्लीट कर दिए थे बाय रेगुलरली प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू यूक्रेन। तो बाकियों ने फिर, स्पेशली यूरोपियंस ने एक स्पेशल फ़ंड क्रिएट किया, और उस फंड के थ्रू उन्होंने कोशिश की कि वो दुनिया के बाकी हिस्सों से एम्यूनिशन प्रोक्योर करके दें इन ऑर्डर टू बी प्रोवाइडेड टू द यूक्रेनियंस ऑन द बैटलफील्ड। तो पाकिस्तान, उन्होंने जिस आर्टिलरी एम्यूनिशन का जिक्र किया, पाकिस्तान वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि उस एम्यूनिशन को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन रोमेनिया के अलावा पोलैंड के पास भी उसके एक बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है, रोमेनिया के पास भी उसका स्टॉक मौजूद है, और मुतादिद ईस्टर्न यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उनके पास उस साख्त का एम्यूनिशन पाया जाता है, और वो प्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ये प्रोक्योरमेंट कर रहा है, और पाकिस्तान से ये प्रोक्योरमेंट हो रही है और पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, उसके आज तक सबूत नहीं दिए गए। सोशल मीडिया पे सबसे पहले यूक्रेन मॉनिटर के नाम से एक हैंडल था जिसने सबसे पहले कुछ पिक्चर्स लगाई कि जी एलिजिडली ये पाकिस्तानी साख्त का एम्यूनिशन जो है वो हमारे पास बैटलफील्ड में पहुंच चुका है, जो कि अब हम इस्तेमाल करेंगे।
تو ظاہری بات ہے یہ نیوز رشینز نے بھی پک کیا اور انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر سوال اٹھایا کہ پاکستان نے تو ڈپلومیٹکلی ایک نیوٹرل سٹانس لیا ہے، لیکن اس طرح کا اگر اقدام پاکستان نے لیا ہے اور اس میں اگر کوئی صداقت ہے تو پھر دیٹ از اے کنسرن. لیکن اس کا پروف آج تک کسی بھی پارٹی نے کہیں پہ بھی ٹینڈر نہیں کیا. ایون انٹرسیپٹ کا جو آرٹیکل چھپا تھا اس حوالے سے پچھلے سال، اس کے اندر بھی کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس یا پروف نہیں دیا گیا. سارا کچھ ہیئرسے اور قیاس آرائیوں کے اوپر ہی مبنی تھا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی بات جو ہے یہ اب انڈیا کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بھی اب ایمونیشن سپلائی کر رہا ہے تھرو ویریس انٹرمیڈیریز اینڈ چینلز ٹو یوکرین، اور اس کا بھی ابھی تک کوئی ثبوت یا کوئی بھی جو ایویڈنس ہے وہ کسی نے بھی پرووائڈ نہیں کیا. جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک کوشش تھی کہ پاکستان اور رشیا کے بیچ میں ایک ویج کریٹ کیا جائے، اور اب وہی کوشش جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور رشیا کے بیچ میں کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کے اندر اتنی صداقت ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو فار شور کہ رشیا نے بھی اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، اسپیشلی اس پورے عنصر کے کوئی ایویڈنس یا وٹنسز یا پروف کے نہ ہوتے ہوئے. دیکھیے ابھی ریسنٹلی پاکستان نے رشیا کے ساتھ انرجی کوآپریشن کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور اس کو ایک یونیفارم پیس کے ساتھ وہ اس کو کیری آؤٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب رشیا یوکرین وار سٹارٹ ہوئی فروری سن 2022 کے اندر، تو جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت زیادہ گلوبل سپلائی چینز کی ڈسرپشنز ہوئیں، کموڈٹی شارٹیجز پیدا ہوئیں اور پرائس ہائکس اور انپریسیڈنٹڈ انفلیشن کریٹ ہو گئی آل اکراس دا گلوب. اور اس پورے عنصر کے دوران جو سب سے بڑی انسیکیورٹیز سامنے آئیں وہ انرجی اور فوڈ انسیکیورٹی تھی. پاکستان بینگ دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ، ہم لوگوں کو انرجی اور فوڈ دونوں انسیکیورٹیز کا سامنا ہو گیا رائٹ آفٹر دا کمنسمنٹ آف دا رشیا یوکرین وار. پاکستان کے جو ٹریڈیشنل وینڈرز تھے انفارچونیٹلی وہی اس پورے کے پورے کانفلکٹ کے اندر مین پارٹی تھے. یوکرین رشیا یوکرین وار سے پہلے ہمارا میجر جو وینڈر تھا ویٹ کا یا گرینز کا دیٹ واز یوکرین. ایور سنس 1991 ہمارے جب ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہوئے تو ہم لوگوں نے یوکرین کے ساتھ بہت ہی کارڈیل اور گڈ ورکنگ ریلیشنز اسٹیبلش کیے آن ملٹیپل ڈومینز آف کولیبریشن، جس میں اکنامک بھی ہے، ملٹری ٹو ملٹری اینڈ ملٹری ٹیکنیکل کوآپریشن ہے، اسٹوڈنٹ ایکسچینجز ہیں، نالج کوریڈور تھا، سو آن اینڈ سو فورتھ. بیکاز رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طرح استوار نہیں تھے اس ٹائم پہ. تو ہماری جو بھی ضروریات تھیں، چاہے وہ اسلحے سے ریلیٹڈ تھیں، چاہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ تھیں، وہ یوکرین سے پوری ہوتی تھیں. کیونکہ یوکرین ایک ایکس سوویٹ کنٹری تھا، تو جس ساخت کا اسلحہ یا جس ساخت کا اکوپمنٹ پاکستان استعمال کرتا تھا، اس کی ریپیئرز، اس کی ریفربشمنٹ یا اس کی اوور ہالنگ کے لیے یوکرین واز دا بیسٹ وینڈر فار پاکستان ٹو گو ٹو. اور ہم نے اسی طرح یہ تعلقات ان کے ساتھ اسٹیبلش کیے. لیکن فروری سن 2022 کے بعد وہ چینل ہمارے لیے بند ہو گیا. تو نیچرل سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج کریٹ ہو گیا کہ اب فوڈ اور انرجی انسیکیورٹی کو کس طرح پورا کیا جائے. تو میں پہلے فوڈ سیکیورٹی کا ذکر کروں گا جو کہ یوکرین کی وجہ سے پیدا ہوا. سو وی ہیڈ ٹو لک فار آلٹرنیٹ وینڈرز. ہمارے جو ٹریڈیشنل وینڈرز تھے وہ یو ایس ہے، اٹلی ہے، یا کوئی اور مختلف ریجنل کنٹریز ہیں، ان کی طرف سے ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی، اسپیشلی ان 2023. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جولائی کے اندر مڈ 2023 کے اندر پاکستان وینٹ تھرو ڈیوسٹیٹنگ فلڈز ایز ویل، جس کی وجہ سے 30% ہمارے جو خطہ ہے ہمارا، یہ جو لینڈ ہے ہمارا، وہ انڈر واٹر آ گیا. اور اس سے ہمارے سائلوز، ہمارے جو ذخیرے تھے ویٹ کے، یہ جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہوئیں. تو ہماری جو فوڈ انسیکیورٹی تھی وہ فردر ایگزیسربیٹ ہو گئی. پاکستان کو 29 ملین ٹن کی ضرورت تھی اور پاکستان 26 پروڈیوس کر سکا تھا. تو کم و بیش 4 ملین ٹنز کا ہمارے پاس ویکیوم تھا جس کو ہم نے فل کرنا تھا. تو اور اس وقت پاکستان کو فارن ایکسچینج کے ہمارے جو فارن ریزروز تھے وہ بھی ڈوینڈل کر رہے تھے. اکنامیکلی ہم ایک بہت ٹف اسپاٹ میں تھے. تو ہم نے اگر آلٹرنیٹیو ان کی وینڈرز کی طرف جانا تھا، وینڈر سولوشنز کی طرف جانا تھا، تو ہم نے یہ انشور کرنا تھا کہ وہ افورڈیبل بھی ہوں. تو پاکستان نے G2G کانٹریکٹس کے تھرو، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس کے تھرو رشینز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیے، جس کے اندر آلموسٹ 2.5
ملین ٹنس کی جو گندم ہے وہ ہمیں رشیا سے پروکیور کرنی پڑی مختلف G2G وینڈرز کے تھرو، اور جو باقی کی جو ریمیننگ ہماری جو اماؤنٹ تھی وہ ہم نے US پرائیویٹ وینڈرز کے ساتھ کانٹریکٹس اینڈ ایگریمنٹس کے تھرو ہم لوگوں نے وہ اپنی ڈیفیشنسی کو فلفل کیا. تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان کو رشیا کی طرف جانا پڑا، بیکاز رشیا از آلسو ون آف دا میجر ویٹ پروڈیوسرز آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، انرجی کا جہاں تک تعلق ہے تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یورپ کے اندر ایک بہت بڑا انرجی ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا بیکاز آف دا سینکشنز اینڈ دا اسٹاپیج آف پروکیورنگ رشین انرجی بائی دا یورپینز اینڈ دا ویسٹرن ورلڈ. تو انہوں نے اس ویکیوم کو فل کرنا تھا. تو جو سب سے پہلے وینڈرز ان کے دماغ میں آئے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز تھیں، پرائمریلی قطر، UAE اینڈ سعودی عربیہ. پاکستان آلریڈی قطر کے ساتھ کچھ گیس کے اور آئل کے ہمارے کانٹریکٹس تھے کیونکہ یہی ہمارے پرائمری وینڈرز سعودی عربیہ، UAE اینڈ قطر تھے. لیکن یہ انفارچونیٹلی اکنامک انٹرسٹ آ گیا. The Europeans were willing to pay top dollar for the Middle Eastern energy sources. تو جو اور پاکستان جو ہے وہ کریڈٹ پہ چل رہا تھا. تو جو ہمارے مڈل ایسٹرن پارٹنرس ہیں پرائمریلی قطر، انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ کانٹریکٹس سپوزلی کینسل کر کے اینڈ دے اسٹارٹیڈ جرمانے جو انہوں نے کانٹریکٹ یا اگریمنٹ توڑنے کے جو بنتا تھا وہ انہوں نے پے کیا. اینڈ ایز ایفلوئنٹ ایز دے آر وہ انہوں نے آرام سے پے کر لی اینڈ دے اسٹارٹیڈ سیلنگ دیئر انرجی ٹو دا یورپین مارکیٹ. تو پاکستان آلریڈی این انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری، ہمارے لیے انرجی انسیکیورٹی اور زیادہ بڑھ گئی اور بہت ہی ایک بھیانک قسم کا چیلنج بن کے ہمارے سامنے آئی. اگین اکنامک ووز تھے پاکستان کے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اگین ایک آلٹرنیٹ وینڈرز کی تلاش شروع کر دی جو کہ افورڈیبل پرائسز پہ ہمیں وہ انرجی سورسز پرووائڈ کر سکیں. اینڈ رشیا اگین واز دا فرسٹ کنٹینڈر ان دیٹ رینک اینڈ فائل. تو ہم نے رشیا کے ساتھ انرجی کانٹریکٹس کیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرح اسموتھ نہیں چل سکا وہ پورا کا پورا معاملہ جس طرح پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کے پیچھے پولیٹیکل، اکنامک اور ٹیکنیکل ڈیفیشنسیز ہیں، ان کا میجر دار و مدار ہے. چونکہ رشین انرجی جو ہے یا رشین آئل جو ہے وہ لاجسٹکلی پاکستان کے لیے فیزیبل نہیں تھی، تو ظاہری بات ہے اس کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے اور ہمارا جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو اس چیز کا وہ فائدہ نہیں مل رہا تھا جو کہ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بائی امپورٹنگ چیپ رشین آئل. تو اس وجہ سے لیکن اسٹل پاکستان تھاٹ کہ اٹ از اے گڈ چینل، اٹس اے گڈ وینڈر، اور فیوچر میں اگر ہم اپنے اکنامک مشکلات کو ایڈریس کر لیں اور اپنی ٹیکنیکل ڈیفیشنسیز کو فلفل کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا ذریعہ توانائی بن سکتا ہے. تو اسی لیے پاکستان کنٹینیوز ٹو ہیو دیٹ انرجی کوآپریشن ود رشیا.